الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. کیونکہ 25 دسمبر جو عیسائیوں کے یہاں ایک بڑا دن سمجھا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش وہ اس دن کو مانتے ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے. تمام انبیاء، تمام نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت ہوا کرتی تھی. انہی نبیوں میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خالق ہیں، اللہ ہیں، یا پھر ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں. قرآن نے ان دونوں کی تردید کی اور قرآن نے بہت واضح انداز کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے نبیوں کی طرح ایک نبی تھے اور ان کی تعلیم توحید رسالت پر مبنی تھی. اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا اور ان پر کتاب انجیل نازل کی گئی تھی جن میں یہودیوں کے لیے ہدایت تھی، یہودیوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر، مقامات پر جو ہے بتایا ہے اور پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیل بیان فرمائی اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی انہوں نے ایک نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ نظر مانی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے لیے، میں اس کو تیری خدمت کے لیے وقف کروں گی. پہلی شریعتوں کے اندر اس قسم کی نظریں جائز تھیں کہ یہ منت اور نظر مانی جاتی تھی کہ میرے ایک بیٹوں میں سے، میری اولاد میں سے میں ایک کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا. ان کے یہاں یہ جائز تھا. بہرحال انہوں نے یہ نظر مانی اور اللہ نے انہیں حاملہ کیا. جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو لڑکی ہوئی. انہوں نے کہا اے اللہ، میں نے تو نظر مانی تھی اور یہ تو لڑکی ہوئی ہے، اور لڑکی جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی. چنانچہ اللہ نے ان کی نظر قبول فرمائی اور انہوں نے ان کو بیت المقدس میں، یہود جو علماء تھے اور زکریا علیہ السلام اس وقت حیات تھے، وہاں پیش کیا اور ان کی پیدائش کے متعلق قرآن اندازی ہوئی کہ یہ بابرکت لڑکی ہے اور اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا گیا ہے، اللہ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی کام لے گا. تو زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی ہوا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور تمام لوگوں کا مشورہ ہوا اور لوگوں نے اس کی قرآن اندازی کی اور قلم ڈالے گئے
اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ الٹا تیرنے لگ گیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی پرورش، مریم علیہ السلام کی پرورش زکریا علیہ السلام کریں گے۔ چنانچہ ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معجزانہ انداز میں ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام محراب میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، اور ایسے ہی کوئی اسباب نہیں ہیں کہ اللہ انہیں بے موسم کے پھل کھلایا کرتا تھا۔ وہ بڑی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اس قرآن میں مریم کا تذکرہ کیجیے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ غسل کرنے کے لیے یا کسی عبادت کے لیے کسی جگہ چلی گئیں، مشرق کی ایک جانب گئیں اور وہاں انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو، یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو کہ مکمل انسانی شکل میں تھا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انہوں نے کہا کہ میں خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو غیر متقی ہے، اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، فرشتے نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے لاہب لک غلاما، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، یعنی جائز اور ناجائز طریقے سے مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب کے لیے یہ چیز آسان ہے، اور اللہ یہ اس لیے کرے گا تاکہ وہ اس بچے کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائے اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت کا اظہار فرمائے، اور یہ چیز طے ہو چکی ہے۔ فاحتملت، چنانچہ ان کو حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر ایک مدت کے بعد جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ انہیں لے کر ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ مریم علیہ السلام فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اور درد ذی جب انہیں شروع ہوا تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں اور کہا یا لیتنی متو قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، نیست و نابود ہو گئی ہوتی اور میرا کوئی نشان باقی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوستو، ایک پاک باز خاتون، ایک کنواری خاتون جب اس کے یہاں بغیر شادی کے بچے کی پیدائش کا اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی بغیر شادی کے، اندازہ لگائیں اس کو کتنی بے چینی ہوگی، کتنی اس کو فکر ہوگی، کتنی وہ پریشان ہوگی۔ یہی کیفیت منوعاً ان کی تھی۔ کہنے لگیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، فرشتہ آیا ایک نیچے مقام سے، اس نے آواز دی کہ آپ غم نہ کریے، آپ غم نہ کریے، آپ گھبرائیے نہیں، اور آپ کے رب نے آپ کی نیچے کی جانب سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ، یہ ہوا پینے کا انتظام، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ
آپ اس درخت کو ہلائیے تو اس سے اللہ آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، پکی ہوئی اور تازہ کھجوریں آپ اس کو کھائیے۔ اس کے بعد فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ فرشتے نے کہا اے مریم آپ کھائیے پیئیے اور آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے، اور اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی سوال کرے، پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، یعنی نہ بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا کہ لوگ نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ہماری شریعت کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ نے انہیں یہ ترکیب بتائی کہ اگر کوئی تم سے بچے کے بارے میں پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں کسی انسان سے آج بات چیت نہیں کروں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، پورے اعتماد سے ان کے پاس آئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس اللہ نے اس عظیم بچے کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، یہی بچہ میری برات کا اعلان بھی کرے گا، میری پاک دامنی کی گواہی بھی دے گا۔ چنانچہ قوم کے پاس آئیں، قوم نے دیکھتے ہی کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، اے مریم یہ تو نے کیا غضب کر دیا، یہ تو نے کیا گناہ کا کام کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، تمہاری ماں تو بدکار عورت نہیں تھی، تم نے یہ کیسا غلط کام کر دیا۔ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ایک بچہ بات کر سکتا ہے، ایک نومولود بچہ جو کہ ابھی پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ کیسے بات کرے گا۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم۔ انہوں نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں میں رہوں، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا مجھے ادا کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، نیکوکار بنایا، اور مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا۔ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کھلا ہوا معجزہ تھا جو انہوں نے پیش کیا، جس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات علماء نے لکھے ہیں، اس میں ایک معجزہ ان کی پیدائش بھی ہے کہ بچپنے کے اندر اور ماں کی گود کے اندر اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا اور عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت افراد کی، بہت تفرید کی۔ یہودیوں نے اتنا ان کا مقام گرایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکار تک کہہ دیا، لیکن قرآن نے بیلنس کیا اور قرآن نے صحیح ان کی تعلیمات پیش کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے نبیوں کی طرح نبی تھے اور انہوں نے بھی توحید کا درس دیا۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی توحید کا راستہ ہے۔ ان کی تعلیم بھی وہی تھی جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو تعلیم موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور جو تعلیم دیگر تمام پیغمبروں کی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی، انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ
وہ مٹی کو ہاتھ میں لیتے اور پرندہ بناتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مٹی میں جان پڑ جاتی تھی، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ بتا دیا کرتے تھے کہ کوئی شخص گھر سے کیا کھانا کھا کر آ رہا ہے اور اس کے گھر میں اس نے ذخیرہ کیا کر رکھا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اللہ نے انہیں ایک معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ وہ برس والے شخص کو جس کے ہاتھوں پر چہرے پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں وہ ہاتھ پھیر کر اس کو صحیح کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزات دیے۔ معجزات نبی کو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، معجزات کو دکھا کر، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے دیگر پیغمبر ہوں۔ معجزات کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا یقین کریں اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کریں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی بالغ ہے، مالک ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن گئی جیسے کہ آج بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک وسفوٹ ہوا اور خود بخود جو ہے دنیا وجود آ گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بھی غلط ہے، یہودیوں کے یہاں جو ان کا عقیدہ ہے وہ بھی غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جو کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رفع آسمان یعنی آسمان پر اٹھایا جانا یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے انہیں قید کر لیا اور ایک کمرے میں بند تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون میرے لیے جان دے گا، کون میرے لیے اللہ کے لیے جان قربان کرے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے تیار ہوا تو اللہ نے اس کی شکل ان کے تنا کر دی، انہوں نے اپنا جھبا اور اپنی پگڑی انہیں دے دی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا مسلک یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ایسا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عن قریب قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے اور 45 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اور پوری اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے من تشبہ بقوم فہو منہ، لہٰذا چاہے تیوہار کرسمس ہو، چاہے تیوہار دیوالی ہو، ہولی ہو، ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اغیار کے تیوہاروں کے اندر شرکت کریں اور اس میں ہم شامل ہوں، اس لیے کہ شرکت کرنا بھی ایک قسم کی رضامندی کی علامت ہے کہ ہم تمہارے تیوہار سے راضی ہیں۔ آج کل میرے عزیز و دوستو عجیب رواج چل پڑا ہے، فونوں کے اوپر، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر مبارکباد پیش کی جاتی ہے دیگر تیوہاروں کی، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہم جو ہے دوسروں کے تیوہاروں میں شریک ہونے سے بچیں، مبارکبادیاں دینے سے بچیں۔ اسلام نے کتنا صاف شفاف نظام پیش کیا ہے کہ اسلام نے کہا کہ اگر عید کا موقع ہو تو اس پر مبارکباد پیش کرو، اس کے لیے دعا سکھائی، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ ایسے ہی موقع محل کی دعائیں ہیں، جب شادی ہو کسی کی یہ دعا دو، جب جو یہ مسئلہ ہو تو یہ دعا دو۔ شریعت نے یہ سکھایا ہے، نہ کہ یہ سکھایا کہ ہم دوسروں کے تیوہاروں میں شرکت کریں، مبارکبادیاں پیش کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو قوم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو اللہ اس کو انہی میں سے بنا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا عقیدہ مضبوط کریں، تمام انبیاء کو رسول مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔